ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ 7ویں بند میں وہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگیاں تیرے نام کی خاطر جنگ کی مصیبتیں جھیلنے کے لیے وقف تھیں، ہماری جانیں تیرے نام کی بڑائی کے لیے قربان ہوتی تھیں۔ ہم تلواریں سلطنت اور حکومت کے لیے نہیں چلاتے تھے، بلکہ اس غرض سے بھی نہیں چلاتے تھے کہ دولت سے دامن بھر لیں۔ اگر ایسا ہوتا تو بتوں کو بیچنے کی بجائے ہم انہیں توڑتے کیوں۔ اب اس میں سلطان محمود غزنوی کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح 8ویں بند میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں کسی سے مقابلہ پیش آ جاتا تو ہمارے قدم پیچھے نہ ہٹتے، جیسا کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہیں مقابلہ پیش آ جائے تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ تو یہاں وہ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے شیر مرد بھی سامنے ہوتے تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے تھے، اور اگر کوئی تجھ سے سرکشی اختیار کرتا تھا تو ہم آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ تلوار کیا چیز ہے، ہمیں تو توپ سے لڑنے میں بھی کوئی باک نہ تھا۔ ہم ہی ہیں جنہوں نے توحید کا نقش ہر دل پہ بٹھا دیا۔ دشمن تلوار لے کر بھی کھڑا ہو جاتا تو ہماری زبان سے یہی پیغام نکلتا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔